الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو روئے زمین پر جو سب سے مقدس سرزمین ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے. آپ کے قدم اس مبارک سرزمین پر پہنچنے والے ہیں کہ جہاں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین کو چنا گیا ہے. آپ اپنی نمازوں میں نیت کرتے وقت یہ کہتے تھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن آنکھوں کے سامنے وہ کعبہ نہیں تھا. اب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ نیت کر رہے ہوں گے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور کعبہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. وہ دن بہت جلد آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو قبول فرمائے اور سفر محبوب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتا ہے وہ شخص، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود آدمی اگر حج نہیں کرتا تو پھر اللہ غنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب استطاعت عطا کر دے تو پھر سفر محمود کی تیاری ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے اور اہم فریضہ ہے. جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس میں ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ انسان حج کرے اور اس میں جلدی کرے، کیونکہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر حج میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکم کی حکمادوری کر رہا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہم بہت جلد اپنے فارم کو بھریں اور تیاری کریں، اور ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پاک گھر ایسا گھر بنایا ہے کہ قرآن میں فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے. للذی ببکۃ مبارکہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بکہ یعنی مکہ جس کا نام آج مکہ ہے، وہ بکہ مبارکہ وہ برکت والا گھر ہے. ہدی للعالمین، اور عالم کے لیے وہ ہدایت والا گھر ہے. وہ ہدایت والا گھر جب ہم اس گھر کے نزدیک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے مالا مال کر دیں گے، کیونکہ اس خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب ہم وہاں طواف کریں گے اور اس کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کریں گے. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ یہ زندگی میں کسی کو ایک بار نصیب ہوتا ہے، اور خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو کنٹینیو جاتے رہتے ہیں، کسی کے 10 حج ہو گئے، کسی کے 20 حج ہو گئے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سو کو ایک بار نصیب ہوتا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے. تو جو عمل زندگی میں ایک بار ہوتا ہے تو اس کے کرنے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہاں کے جو ارکان ہیں، جو وہاں کے عمل ہیں، اس کی پہلے سے ہم ٹریننگ نہیں لے پاتے یا پھر ہم اس کو سیکھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور جو عمل صحیح کرنا چاہیے تھا وہ عمل صحیح نہیں ہو پاتا. تو لہٰذا ہمیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، عمل کو سیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس رکن کو، اس حج کو کیسے صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو جو ہے قبول فرما لے، کیونکہ ہر اچھا عمل ہی اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ بہترین عمل، اچھا عمل لے کر کے آؤ.
جیسے ہم دنیا کے اندر ہر اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ہر اچھے عمل کو پسند کرتے ہیں. لیکن اگر انسان یہاں سے حج کو سیکھ کر نہیں گیا اور بغیر سیکھے وہ وہاں پر پہنچ گیا تو پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو سیکھ لیتا. کیونکہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ہمیں معلومات ہے کہ ہم وہاں کیسے حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اور موقع نہیں ہے تو ہاتھوں سے اس کو چوم لیں گے دور سے ہی، اور کیسے ہمیں طواف کرنا ہے، کتنے چکر، اور کس طرف سے ہمیں اپنے طواف کے چکر کو شروع کرنا ہے، اور اس وقت میں احرام ہمیں کس حالت میں باندھنا ہے، اور کون سا ہمیں کاندھا یعنی مردوں کے لیے جو احرام ہوتا ہے وہ کھولنا ہے، اور سر ڈھکنا ہے یا کھولنا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ہم نے نہیں سیکھا اور بغیر سیکھے عمل ہو گیا تو پھر افسوس ہوگا. تو یہ پریکٹیکل بہت ضروری ہے. ایک عالم ہے بہت بڑے، انہوں نے حج کے تعلق سے بہت عظیم کتاب لکھی. اس میں حج کے بڑے بڑے اور باریک باریک مسائل کو لکھا، اور بڑی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی. لیکن انہوں نے حج نہیں کیا تھا. علم تھا، سیکھا تھا، استادوں کی رہنمائی میں علم حاصل کیا تھا. جب وہ وہاں پہنچے حج بیت اللہ کرنے کے لیے تو وہ اپنا طواف الٹا انہوں نے شروع کر دیا. وہاں ایک شخص ان کو ملا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ کہ میں انڈیا سے ہوں. کہ اچھا، تو آپ کو تو وہ فلاں انڈیا کے اندر ایک عالم ہے، انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کو اگر سیکھ کر اور پڑھ کر کے آپ حج کرنے آتے تو آج آپ یہ غلطی نہیں کرتے. تو کہنے لگے وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ میں ہی ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے. کتاب لیکن کیا ہے کتاب کا نام میں اس کو بتا دوں گا. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یعنی علم تھا، علم کے متعلق پہنچ گئے، لیکن وہاں ایسے ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ جن کو سیکھنا پریکٹیکل، کہ ہمیں اب یہاں الحمدللہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پریکٹیکل بتایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے، کیونکہ وہاں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز کے موقع پر آدمی کتنی غلطی کر لیتے ہیں، کیونکہ یعنی سال میں ایک بار عید کی نماز آتی ہے، تو بہت سے بجائے ہاتھ اٹھانے کے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو پھر حج جیسا عمل، اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. شاعر نے کہا ہے کہ بڑی عجیب بات کہی اور احساس دلایا اس نے کہ اگر ہم بغیر سیکھے حج کرنے پہنچ گئے تو ہمیں کیا احساس ہوگا وہاں جا کر کے. کہ تمنا رہ گئی دل میں، تمنا رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، تمنا رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہم نے حج کرنا سیکھا نہیں تھا. تو ہمیں جو ٹریننگ دی جائے گی اس میں اس چیزوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور معلوم بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ عمل صحیح ہو. اور ایک بات میں یاد کر دوں کہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں کے جو ریال ہے اور ان کو چینج کر لیجئے گا، وہ لے لیجئے گا اور انڈیا کرنسی کو چینج کر لیجئے گا. تو یہ ایک عمل ہے. تو ہمیں خرچ کے اعتبار سے بھی جب ہم اللہ کی اس مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں تو وہاں خرچ کے معاملے میں بالکل لاپرواہی نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہاں بڑی چیزیں مہنگی ہیں، یہاں کی چیزیں بڑی مہنگی ہے، اس سے بہتر تو ہم انڈیا میں خرید لیتے یا وہاں سے لے آتے. یہ احساس بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پیسوں سے وہاں کے مکین کو فائدہ ہونا چاہیے، وہاں کے رہنے والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حاجی لوگ وہاں حساب لگاتے ہیں جا کر کے کہ یہ اتنے کی چیز ہے، انڈیا میں اتنے کی پڑ جائے گی، یہ 5 ریال کی ہے مثلاً، تو یہ تو وہاں سستی مل جائے گی، یہاں تو مہنگی ہے. ایسا ہمیں حساب نہیں لگانا ہے، بلکہ جتنی کی چیز ہے اگر چاہتے ہیں کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم کر دیتے ہیں دکاندار تو کم کرا لیجئے، نہیں تو لے لیجئے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس مقدس سرزمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین کا ہمیں احترام بہت ضروری ہے. وہاں کی چیزوں کو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ دیکھو یہ کیسی، یہاں کی چیز کیسی ہے، اس سے بہتر تو ہمارے انڈیا کے اندر. نہیں، اللہ کے سرزمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس سرزمین کی ہمیں ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وہاں گئے تو انہوں نے دہی خریدی تو دہی وہ کھٹی تھی
تو کہنے لگے ارے مدینہ کی دہی تو بڑی کھٹی ہے، ہمارے علاقے کی تو بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ تو رات کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا اور ڈانٹا کہ تم مدینہ کی دہی کو کھٹا بتاتا ہے، نکل جائے یہاں سے ہمارے شہر سے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے وہاں سے۔ تو ہمیں وہاں کی ہر چیز کی قدر کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر میرے قدم نہ ہوتے تو میں آنکھوں کے بل جو ہے نا مدینے کی سرزمین پر آنکھوں کے بل جاتا، کیونکہ قدم چلنے سے بے احترامی ہو سکتی ہے اس سرزمین کی، اور آنکھوں کے بل چلوں گا تو شاید کچھ حق ادا کرنے کا حصہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس مقدس سرزمین کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔